السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو کمپلیٹ ناول ریڈ کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ سبھی کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو ایک لانگ ناول ریڈ کر رہی تھی، وہ بیچ میں ہی رک گیا، کاز آپ لوگوں کا اس پہ ریاکشن اتنا لو تھا کہ میرا موڈ ہی نہیں ہوا کہ میں اسے آگے ریڈ کرتی۔ پر اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں گے کہ میں اسے پورا کمپلیٹ کروں تو میں کمپلیٹ کر دوں گی۔ سبھی نے مجھے لانگ ناول کے لیے ووٹ کیا تھا، میری پرسنل چوائس بھی لانگ ناول ہے، بٹ اس پہ رسپانس اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ انسان کا موڈ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ریڈ کرے۔ آپ کو ناول کو ریڈ کرنے میں لم سم ایک ویڈیو بنانے میں 2 گھنٹے کی 8 سے 10 گھنٹے جاتے ہیں اور ویوز اتنے لو، سو انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ لوگ ناول دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی کمنٹ کیجیے گا اس ناول پر کہ میں اسے آگے ریڈ کروں۔ میرے پاس اور 4-5 لانگ ناولس ہیں، بٹ اسی ناول پہ اتنا لو رسپانس دیکھ کر چلیے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا۔ اب ہم اپنا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ شارٹ ناول ہے اور اس کی سٹوری کچھ اس ٹائپ سے ہے کہ ہیرو ہیروئن کو پسند تو کرتا ہے، بٹ اس کی ماما اس کے لیے کسی اور کو پسند کرتی ہیں، تو وہ صرف اکلوتا ہوتا ہے، اس لیے اپنی ماما کے لیے چپ ہو جاتا ہے، بٹ وہ کیسے کیسے اپنے سارے سرکمسٹانسز کو حل کرتا ہے، وہ چیزیں آپ کو ناول میں پتہ چلیں گی۔ چلیے اپنا ناول ریڈ کرتے ہیں۔ تمہیں میری محبت مذاق لگتی ہے، جھوٹ لگتی ہے، کیوں تمہیں یقین نہیں آتا ہے؟ آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، اسی لیے اس سے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب بولو، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیوں مجھ سے دور ہوتی رہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ کیونکہ مجھے ٹھکرائے جانے سے خوف آتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس کا دکھ جھیل چکی ہوں میں، مزید مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ماہد کب سے حدید کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ شاید آفس سے نہیں آیا تھا ابھی تک۔ اسے صوفے پر بیٹھے اپنے ناخن پر نیل پالش لگاتی ہوئی عالیہ نظر آئی تھی۔ آنٹی، بابا کہاں ہیں؟ ماہد نے عالیہ سے پوچھا تھا، جس کے جواب میں عالیہ نے اس کے نازک گال پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ ماہد نے زمین پر گر گیا تھا اور اس کا ہونٹ ذرا سا پھٹ گیا تھا۔ نظر نہیں آ رہا ہے کیا کہ میں کچھ کام کر رہی ہوں؟ اور حدید کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں، آخر تم اور تمہارے ماں حدید کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کب تک میرے اور اس کے درمیان آتے رہو گے؟ اپنے اندر کی بھڑاس اس معصوم پر نکال کر وہ آرام سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماہد روتے روتے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ ماہم کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تھی۔ کوئی مسلسل دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ اس نے چولہے کی آنچ ہلکی کی اور دروازہ کھولنے چلی گئی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ماہد کو اکیلے کھڑا روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ماہد! اس کے پکارنے پر ماہد نے سر اوپر کیا اور روتے روتے اسے لپٹ گیا اور مزید شدت سے رونا شروع کر دیا تھا۔ ماہد کا اس طرح رونا اور اس کے گھر آنا اسے تشویش میں ڈال گیا تھا۔ ماہد، میرا بچہ، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو اور کس کے ساتھ آئے ہو؟ ماہم نے اسے خود سے الگ کر کے اسے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماما، میں اکیلا آیا ہوں۔ ماما، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، وہاں مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، ماہد نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ اچانک ماہم کی نظریں ماہد کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر گئی تھیں۔ یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ ماما، وہ عالیہ آنٹی نے مارا۔ ماما، میں آپ کے پاس رہوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ماہم کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ ماہد کی بات سن کر ماہم کا دماغ گھوم گیا۔ ماہد کو لے کر وہ روم میں آ گئی تھی اور اس کو کارٹون لگا کر دیے، مگر وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس سے الگ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ماہم نے تھوڑی دیر اسے بہلایا، اسے یقین دلایا کہ وہ اسے خود سے الگ نہیں کرے گی۔ ماہد جب سو گیا تب وہ اٹھی اور روم سے باہر آ گئی تاکہ حدید سے 2 ٹوک بات کر سکے۔ حدید خان ملک کا جانا مانا بزنس مین تھا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ حدید نیچر وائز سنجیدہ اور ٹھنڈا مزاج کا تھا۔ اس کا شمار سکون سے اور خاموشی سے کام کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کے والد حامد خان اپنے گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ میر پور آدھے سے زیادہ ان کا تھا۔ وہ ایک رحم دل زمیندار تھے۔ ان کے بیگم نگین خان ان کے چچا کی بیٹی تھیں اور کافی مغرور تھیں، اوپر سے ایک بیٹے کی ماں تھیں۔ یہ بات بھی ان کے غرور کی وجہ تھی۔ خاندان میں ان کی کسی نے نہیں بنتی تھی، ان کی صرف اپنی اکلوتی بہن نینا سے بنتی تھی، جو شادی کے 3 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی عالیہ۔ نینا بیگم کی حالت اچھے نہیں تھے، ان کے شوہر اچھا کماتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے سسرال والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ نگین بیگم کے گھر والے خود بھی امیر نہیں تھے، مگر بیٹی کے اچھے گھر میں شادی ہونے کے باعث ان کی حالات بھی اچھے ہو گئے تھے۔ ماہد خان اور نگین بیگم شہر رہتے تھے حدید کے ساتھ۔ نینا بیگم کی ڈیتھ کے بعد وہ عالیہ کے سال کے ہوتے ہی نگین بیگم سے اپنے پاس لے آئے تھے۔ وہ عالیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، مگر ماہد صاحب اس حق میں نہیں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے دوست
مگر حامد صاحب اس کے حق میں نہیں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی دوست عابدی لغاری کی بیٹی ماہم لغاری کو بہو بنائے، مگر یہاں نگین بیگم کے اختلاف تھا۔ وہ عالیہ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھیں، پر ہوا وہی جو حامد صاحب چاہتے تھے۔ ماہم ہی حدید کی بیوی بنی۔ نگین بیگم نے بہت واویلا کیا، مگر حامد صاحب نے ان کی ایک نہیں سنی تھی۔ حدید کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھی ماہم کو کوئی حق تلفی نہیں کی تھی۔ شروع کے 2 سال ان کی خوشحال شادی شدہ زندگی گزر رہی تھی۔ اسی دوران میں ماہد ان کے درمیان آیا۔ ماہد کی پیدائش سے پہلے حامد صاحب نگین بیگم اور عالیہ کو واپس گاؤں لے آئے تھے، اور ماہد کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی حامد صاحب وفات پا گئے۔ اسی وجہ سے نگین بیگم گاؤں سے واپس نہیں آئیں اور وہیں رہنے لگ گئی تھیں، مگر عالیہ کو شہر بھیج دیا تھا۔ ماہد کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ماہم اور حدید بہت خوش تھے، مگر وہ زیادہ عرصہ نہ رہی۔ حدید کو اسی دوران ماہم سے محبت ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کی ماہم سے تعلق ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا۔ اس نے ماہم سے بھی کبھی اظہار محبت نہیں کیا، کیونکہ وہ اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ ماہم کو حدید سے شروع سے محبت تھی، مگر وہ ڈرتی تھی کہ وہ اسے ٹھکرا نہ دے۔ نگین بیگم نے شروع سے اس سے یہ سنایا تھا کہ اس کی اور حدید کی شادی ایک سمجھوتا ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور کہ حدید عالیہ سے محبت کرتا ہے۔ اسے کبھی اپنی 2.5 سالہ شادی میں حدید کے رویے سے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ حدید ایک اچھا شوہر اور باپ تھا۔ حامد صاحب کی موت کے بعد کافی عرصے تک ان کی زندگی پرسکون تھی۔ ماہد 1.5 سال کا تھا جب عالیہ دوبارہ ان کے گھر آ گئی تھی، اور تب سے ان کی شادی شدہ زندگی میں مسائل شروع ہو گئے تھے۔ عالیہ جان بوجھ کر کوئی بحث شروع کرتی، اور جیسے ہی حدید سامنے آتا اس تک بات پہنچتی تو خود معصوم بن جاتی، یا سارا معاملہ ماہم پر ڈال دیتی۔ حدید جانتا تھا کہ ماہم بے قصور ہے، مگر روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ اور ماہم الگ ہو گئے تھے۔ ماہم اپنے پرانے گھر آ گئی ماہد کے ساتھ۔ ماہد کے 3 سال کے ہونے تک حدید ماہم کے گھر اس سے ملنے جاتا تھا۔ پھر جب وہ 4 سال کا ہوا تو 15 دن ماہم اور 15 دن حدید کے پاس رہنے لگا تھا۔ حدید کے پاس رہتے ہوئے اس کا سامنا عالیہ سے ہوتا، جو حدید کے سامنے تو اسے پیار سے بات کرتی تھی، مگر اس کے جاتے ہی اپنی اصلیت دکھا دیتی تھی۔ ماہد نے کبھی عالیہ کے رویے کے بارے میں حدید اور ماہم کو نہیں بتایا تھا۔ خاندان والوں نے عالیہ کی حدید کے گھر رہنے پر سوال کیے، جس کا جواب نگین بیگم نے یہ کہہ کے دیا کہ عالیہ شہر میں جاب کرتی ہے اور اس کا آفس وہاں سے قریب پڑتا ہے۔ عالیہ نے بہت دفعہ حدید کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر حدید نے کبھی اس کو بڑھاوا نہیں دیا۔ حدید اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کے فون پر ماہم کی کال آئی۔ ماہم کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دور رہنے کے باوجود آج بھی حدید اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت ایک طرح سے خاموش محبت تھی۔ وہ آج تک چاہ کر بھی اسے اظہار محبت نہیں کر سکا۔ وہ کبھی ماہم کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اسے اور ماہم کو الگ ہونا پڑا تھا۔ اس نے جب ماہم کی کال پک کی تو جو سوال اس کے سننے کو ملا وہ اسے عجیب سا لگا تھا۔ کیا تم ابھی گھر آ سکتے ہو؟ ماہم نے بغیر تحمید باندھے کہا تھا۔ اس نے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ شیور، بلکہ میں ابھی نکل رہا ہوں۔ حدید کو اس کا لہجہ عجیب لگا، مگر وہ مان گیا اور آفس سے نکل گیا تھا۔ اب ماہم کو حدید کا انتظار تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم نے دروازہ کھولا اور حدید کو لا کر لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ تم جانتے ہو اس وقت ماہد کہاں ہے؟ ماہم نے سوال کیا تھا۔ ہاں، گھر پر ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ حدید نے جواب دیا تھا۔ غلط، اس وقت حدید میرے گھر پر ہے، اور جانتے ہو وہ رات کے اس وقت میرے گھر اکیلا آیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری کزن نے اس کو مارا، جس کی وجہ سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ماہم کی بات سن کر حدید کو بیک وقت پریشانی بھی ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے گھر جا کر عالیہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ اس وقت حدید کہاں ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی وہ ویسے بھی بہت مشکل سے سویا ہے، کافی ڈرا ہوا تھا اور واپس بھی نہیں جانا چاہتا تھا، تو فی الحال اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ ماہم نے اسے ماہد کی حالت کا آگاہ کیا تھا۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، وہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم اس سے مل لینا۔ ماہد کی حالت کا سن کر حدید کو شرمندگی ہوئی تھی۔ ماہم اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس کو شرمندگی سے نکالنا چاہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حدید کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں، وہ تو آفس میں ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حدید خاموشی سے اٹھا اور گھر کے لیے نکلنے لگا تھا۔ ماہم اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ جب وہ پلٹا، آئی ایم سوری، میں واقعی اچھا باپ نہیں ہوں۔ ماہم کا جواب سنے بغیر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ماہم کو افسوس ہوا تھا۔ عالیہ، باہر آؤ، ابھی اسی وقت۔
حدید بہت غصے میں گھر آیا تھا اور آتے ساتھ ہی غصے سے عالیہ کو پکارنے لگ گیا۔ عالیہ گھبرائی ہوئی نیچے آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے حدید؟ کیوں چلا رہے ہو؟ اس کی بات سن کر حدید کا دماغ مزید گھوم گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماہد کو تھپڑ مارنے کی؟ ہاں، کیا سوچ کر تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ ہاں بولو، وضاحت دو مجھے۔ حدید اپنے جلالی روپ میں آ چکا تھا جو بہت کم آتا تھا۔ عالیہ تو ڈر گئی تھی۔ اس نے کہاں دیکھا تھا حدید کا ایسا روپ؟ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عالیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ طبیعت خراب کا مطلب تم میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ ہاں، اپنے حد میں رہو عالیہ، یہ نہ ہو کہ میں کچھ کر گزروں جو تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ ابھی حدید مزید کچھ بولتا کہ عالیہ اس کے گلے لگ گئی تھی اور اسی وقت ماہم بھی آ گئی اور ان دونوں کو ایسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ حیران تو حدید بھی ہو گیا تھا عالیہ کی حرکت پر۔ میرے خیال سے میں غلط وقت پر آ گئی۔ ماہم خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی اور ان کو ایسے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ حدید عالیہ سے ہی پیار کرتا ہے، جبکہ حدید تو اس سچویشن میں گھبرا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہم کچھ غلط سوچے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بتاؤ کیا ہوا؟ وہ تم اپنا والیٹ میرے گھر ہی بھول گئے تھے، وہی دینے آئی ہوں، اب چلتی ہوں۔ ماہم جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ رکو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس وقت اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ماہم نے اسے منع کرنا چاہا مگر وہ اسے جھوٹنے چلا گیا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ داؤد، تم نے میرے جانے کے بعد ماہد کا خیال رکھا، اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا؟ ارے نہیں یار، ماہد تو اتنا اچھا بچہ ہے، داؤد نے ماہد کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان دونوں کو ایسے ہنستے حدید دیکھ چکا تھا۔ داؤد کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اسے پہلے کہیں دیکھ چکا ہے۔ وہ ماہم سے کچھ بات کرنے کے لیے دوبارہ آیا تھا۔ داؤد ماہم کا اچھا دوست تھا، ماہد کی بھی اس سے اچھی بنتی تھی۔ 3 دن بعد آج حدید دوبارہ ماہم کے گھر گیا تھا ماہد سے ملنے۔ ماہم نے اسے اچھے سے ویلکم کیا، اسے لے جا کر لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ ماہد کیسا ہے اب؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ حدید ماہد کو کافی یاد کر رہا تھا، اسی لیے اس نے ملنا چاہتا تھا۔ ہاں وہ اب ٹھیک ہے، رکو میں اسے بلاتی ہوں۔ ماہم ماہد کو بلانے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہد آیا اور حدید کو دیکھ کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی حدید کچھ سمجھتا کہ ماہد رونے لگ گیا۔ اس کا ایسا رونا حدید کو تڑپا گیا تھا۔ ماہد جاؤ بابا سے ملو جا کر، آپ کے بابا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ماہم نے نہیں چاہتی تھی کہ ماہد حدید سے دور ہو، اسی لیے اسے حدید کے پاس بھیجا۔ ماہد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ابھی تک اپنے بابا سے ناراض ہو؟ ماہد نے نہیں میں سر ہلایا تھا۔ تو بابا سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی حدید مزید کچھ کہتا کہ ماہد اس کے گلے لگ گیا تھا اور رونے لگ گیا۔ بابا، عالیہ آنٹی بہت بری ہیں، مجھے وہاں نہیں جانا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ چپ ہو گیا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، آج کا پورا دن ہم گھومیں گے، ٹھیک ہے؟ صرف آپ اور میں۔ بابا، ماما کو بھی ساتھ لے جائیں۔ ماہد کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ اپنی ماما سے پوچھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حدید نے فیصلہ ماہم پر چھوڑ دیا تھا۔ ماما چلے نا میرے ساتھ، بہت مزہ آئے گا۔ ماہد نے ضد کرنے پر وہ مان گئی تھی۔ پورا دن انہوں نے مزہ کیا۔ ماہد بہت خوش تھا۔ رات کو وہ ڈنر کے لیے ریسٹورنٹ آئے۔ ابھی وہ لوگ آرڈر دے کر ہٹے ہی تھے کہ ان کے ٹیبل پر داؤد آ گیا۔ ماہم نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ حدید کو رہ کر غصہ آ رہا تھا، وہ جیلس ہو رہا تھا اور اس کی یہ حالت ماہد سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ بابا، آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ ماہد نے سرگوشی میں کہا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے سے حدید گھبرا گیا مگر پھر ڈیٹ ہو کر بولا تھا، میں کیوں جیلس ہونے لگا؟ ماہد ہنسنے لگ گیا۔ آپ جیلس نہ ہو، داؤد انکل اچھے ہیں اور ماما کے دوست ہیں۔ ماہد نے حدید کو داؤد کے بارے میں معلومات دی تھی۔ اس طرح وہ دونوں باتوں میں لگ گئے تھے اور ماہد داؤد کے ساتھ باتوں میں لگی رہی تھی۔ ماہم داؤد کے ساتھ باتوں میں لگی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد داؤد چلا گیا مگر حدید کو بار بار اس سے عجیب سی وائبز آ رہی تھیں۔ حدید ہی ماہم اور ماہد کو ڈراپ کرنے گیا تھا۔ ماہم اسے گھر کے اندر بلانے لگی مگر وہ منع کرنے لگ گیا تھا۔ مجھے ان کے بارے میں تمام معلومات چاہیے۔ کوئی تیسرا وجود ان کو دیکھتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ حدید آفس کی کوئی فائل لینے واپس گھر آیا تھا جب اسے اپنی اسٹڈی روم سے باتوں کی آواز آئی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ کون ہے جو اسے اسٹڈی روم میں ہے، جبکہ اس کے اسٹڈی روم میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ اس نے ادکھلے دروازے سے جھانکا تو عالیہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے پورا روم دیکھ لیا ہے مگر فائل نہیں ملی۔ ارے نہیں، اس بیوقوف کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ فون پر بات کرنے میں اتنا مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کی باتیں سن رہا ہے۔ حدید جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے چلا گیا اور یہ خاموشی کسی طوفان کی علامات تھی۔ اسی وقت
ماہم کے ہاتھ میں انویٹیشن کارڈ تھا جو حدید نے اسے دیا تھا۔ وہ اپنے گھر ایک پارٹی رکھ رہا تھا جس میں اس نے ماہم کو بھی انوائٹ کیا تھا اور ماہم کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے حدید کو دیکھا جو ماہد سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ کیا میرا آنا ضروری ہے؟ اسے دروازے تک چھوڑتے ہوئے ماہم نے اپنے دل میں مچلتا سوال پوچھا تھا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ اگر تم آؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اپنی بات کر کے وہ چلا گیا اور ماہم کو مشکل میں ڈال گیا۔ وہ کسی صورت اس کے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر آخر کار پارٹی کا دن آ ہی گیا تھا جس کا بس پس منظر صرف حدید جانتا تھا۔ عالیہ اپنی دوستوں سے کھڑی باتیں کر رہی تھی جب اس کی نظریں ماہد سے بات کرتی ماہم پر پڑیں جو بلیک ساڑی پہنے حد درجہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کم عالیہ بھی نہیں تھی مگر ماہم کی خوبصورتی اوپر سے اس کی سادگی عالیہ کو احساس کمتری میں ڈال گئی تھی۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ ماہم کے پاس گئی۔ ماہم نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی اگنور کیا تھا۔ ارے ماہم، تم یہاں کیسے؟ یہ تو بزنس پارٹی ہے، تمہارا یہاں کیا کام؟ ہاں، اپنی طرف سے عالیہ نے اسے ذلیل کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ میں نے بلایا ہے ماہم کو پارٹی میں، آفٹر آل شی از مائی وائف، اور اس کو ہر جگہ میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ جواب ماہم کی جگہ حدید نے دیا۔ عالیہ تو حیران ہو گئی تھی مگر اس کی حیرانی کی وجہ حدید کا جواب نہیں بلکہ اس کا ماہم کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالنا تھا۔ ماہم خود بھی حدید کے رویے پر حیران تھی مگر زیادہ شو نہیں تھا۔ آؤ میں تمہیں اپنے ایک دوست سے ملواؤں۔ حدید اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا مگر ماہم رک گئی تھی۔ کیا ہوا، کوئی ایشو ہے کیا؟ حدید نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس بات کر کے آتی ہوں۔ حدید سر ہلا کر ماہد کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف لے گیا تھا۔ حدید کا جواب تو تم نے سن لیا مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، کوشش کیا کرو کہ میرے منہ نہ لگا کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ حدید اور ماہد کے پاس چلی گئی تھی۔ ابھی عالیہ کوئی حرکت کرتی جب اس کی نظر داؤد پر پڑی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عالیہ نے داؤد سے سوال کیا تھا۔ مجھے تو انویٹیشن ملا تھا، داؤد نے جواب دیا اور دوسری طرف چلا گیا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ کچھ دیر بعد لائٹس آف ہو گئیں۔ پھر اسکرین پر ایک کلپ چلا جس کو دیکھ کر عالیہ شاک ہو گئی تھی۔ یہ وہ کلپ تھا جو وہ حدید کے اسٹڈی روم میں فائل ڈھونڈ رہی تھی اور فون پر بات کر رہی تھی۔ داؤد بھی حیران تھا مگر جلد اس کی حیرانی بھی شوق میں بدل گئی کیونکہ اگلا کلپ وہ تھا جس میں وہ ماہم کے گھر کے باہر کھڑا فون پر کسی سے کان کے متعلق معلومات لے رہا تھا، اور آخری کلپ میں وہ عالیہ حدید کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لائٹس آن ہو گئے تھے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ وہ دو لوگ ہیں جو ہمارے درمیان رہ کر ہی ہمیں دھوکہ دے رہے تھے۔ مسٹر داؤد کو جب میں نے اپنی وائف کے آس پاس دیکھا مجھے تب ہی ان پر شک ہو گیا تھا کہ ان کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، اور جلد ہی میرا شک یقین میں بدل گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ جناب میرا رائیول ہیں، اور ماہم کے ارد گرد بھی صرف اسی لیے تھا تاکہ اس کے ذریعے مجھے نقصان پہنچا سکے۔ اور یہ جو میری نام نہاد کزن مس عالیہ ہیں یہ بھی ان کی ہی کمپنی کی جاسوس ہیں۔ تو کیسا لگا میرا سرپرائز آپ لوگوں کو؟ کچھ دیر بعد پولیس آئی۔ فراڈ اور دھوکہ ہی کے جرم میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نگین بیگم کو بھی حدید نے خاص گاؤں سے بلوایا تھا تاکہ ان کو سچائی دکھا سکے۔ نگین بیگم کو اپنے انتخاب پر شرمندگی ہوئی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں آستین کا سانپ پل رہا ہے۔ اس دوران میں ان کی نظر ماہم کے پاس کھڑی ماہد پر گئی تھی۔ انہوں نے ماہد کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ماہد بھی ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس سارے واقعے میں جو انسان شوق میں تھا وہ ماہم تھی۔ حدید جانتا تھا کہ ماہم کو یہ جان کر دکھ ہوا ہوگا کہ جسے وہ دوست سمجھ رہی تھی وہ دوستی کے نام پر اسے استعمال کر رہا تھا۔ ابھی حدید ماہم سے بات کرنے میں آ ہی رہا تھا کہ وہ روتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف بھاگ گئی۔ حدید کو ماہم کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اپنی محبت سے سنبھال لے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی شادی کو ایک اور موقع دے گا۔ وہ ماہم اور ماہد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور ایک نارمل فیملی چاہتا تھا جس میں وہ اور اس کی بیوی، اس کا بیٹا اور اس کی ماں اس کے ساتھ ہوں۔ اب وہ ماہم کو خود سے مزید دور نہیں کر سکتا تھا۔ ماہم کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے تکلیف دے رہی تھی کہ اگر حدید کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ دروازے پر کھڑا حدید یہ سب دیکھ رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا۔ وہ ماہم کے پاس آیا اور تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز رو مت، جو بھی ہوا ہے اس کے لیے سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس حقیقت دکھانا چاہتا تھا، بس کرو اب۔ اس نے ماہم کو گلے لگایا تھا اور اس کے کمر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ماہم اس کی باہوں میں خود کو محسوس کر رہی تھی، اسی لیے اس نے حدید کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر گزارا ہوا واقعہ یاد آیا تھا اور وہ دوبارہ رونا شروع ہو گئی تھی۔
حدید کو ماہم کی یہ حالت دیکھ کر برا لگ رہا تھا۔ جب جب وہ اس کے آنسو کو دیکھتا اس کے دل پر ہزاروں وار ہوتے تھے۔ ماہم پلیز رونا بند کرو، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اسے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ ان کے لبوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ ماہم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر۔ اس نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے اور اس دوران اس نے ماہم کا پورا چہرہ چوما تھا۔ اس نے اس کی دونوں آنکھیں، گال، ماتھا چوما اور اس کے ہونٹوں کے قریب رک گیا۔ اس نے اس کا نچلا ہونٹ انگوٹھے سے سہلایا۔ ماہم نے اس کا کالر مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ حدید نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑ لیا۔ یہ اس نے ماہم کی تکلیف دور کرنے کے لیے کیا، مگر کچھ دیر بعد اس کے عمل میں جنون اور سختی آ گئی تھی۔ ماہم خود کو زیادہ دیر روک نہ پائی اور اس کی شدت میں اس کا برابر ساتھ دینے لگی۔ دونوں کے عمل سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کل ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ الگ ہوئے، سانس پھولنے کی وجہ سے۔ ماہم کی آنکھیں بند تھیں۔ حدید نے اسے آنکھوں کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں طلب تھی۔ حدید نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ اس نے ماہم کو پیار سے دیکھا۔ ماہم سب بھول گئی تھی، اس کی آنکھوں میں کھوئی گئی اور جذبات کے رو میں بہہ گئی تھی۔ ماہم کے لبوں کو چومنے کے بعد اس نے وہ اس کی شہرک پر آیا اور پوری شدت سے اس نے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اس دوران اس نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے انگلی میں الجھائی ہوئی تھیں۔ ماہم کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ اس نے ماہم کی آنکھوں میں پریشانی دیکھی تھی اور دوبارہ اس کے لبوں کو چوما تھا۔ ماہم نے اسے مزید اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ حدید کے بالوں میں تھا اور ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ حدید نے ایک ایک کر کے اس کے کانوں میں ٹاپس اتارے اور اس کے کانوں کی لو کو چوما تھا۔ پھر اس کا ماتھا چھوا۔ اس کے نیکلیس نکالنے کے بعد اس نے اس کی گردن پر شہرک پر اپنے لمس چھوڑنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے اس کا پلو ہٹایا اور اس کی بیوٹی بون پر لب رکھے۔ پھر ڈیش ڈیش ڈیش۔ یہ اس کا روپ دیکھ کر ماہم نے اسے مزید اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے چہرے پر بوسہ دینے کی شروع کر دیا تھا۔ دونوں جذبات کی ایک ہی آگ میں جل رہے تھے۔ اس وقت ماہم ٹھکرائے جانے کا خوف بھول گئی تھی۔ حدید نے اس کو دیکھا جو اپنی بکھری حالت کی وجہ سے اس سے شرما رہی تھی۔ اس نے خود کو ڈھانپنا چاہا مگر حدید نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تکیے سے ساتھ لگا دیا اور اس کی گردن اور چہرے پر کسز دینا شروع کر دی تھی۔ ساری رات ماہم نے اپنے نازک وجود پر حدید کی شدتیں جھیلی تھیں۔ پھر بہت جلد ان کی نیندیں مہربان ہو گئی تھیں۔ ماہم کا سر حدید کے کندھے پر تھا۔ اس نے سینے تک کمفرٹر لے رکھا تھا۔ حدید بھی بنا شرٹ کے لیٹے ہوئے تھا۔ دونوں کے کپڑے بیڈ کے سائڈ پر پڑے تھے۔ ماہم اس وقت بکھرے حالت میں حدید کی پناہوں میں تھی۔ ہر بار ولید لکھا ہے۔ صبح جب ماہم کی آنکھ کھلی، پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، مگر جب رات کا منظر یاد آیا تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت حدید کی باہوں میں ہے۔ اس نے حدید کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی جب حدید نے اپنی نگاہیں کھولی تھیں۔ ماہم گھبرا کر اٹھی کہ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ حدید نے سوال کیا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، ماہم نے اٹکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ رات کو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، I'm sorry۔ تم سوری کیوں بول رہی ہو؟ رات جو بھی ہوا ہے وہ ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ رہیں۔ نہیں حدید، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ماہم کی یہ بات حدید کو آگ لگا گئی۔ حدید بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ غصے میں بھی اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی، ماہم بول کر دوبارہ اٹھنے لگی کہ حدید نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا تھا۔ تمہیں میری محبت مذاق لگتی ہے، جھوٹ لگتی ہے؟ کیوں تمہیں میرا یقین نہیں آتا؟ اس کا آج ضبط جواب دے گیا تھا، اسی لیے اسے سوال کرنے پر مجبور کر گیا۔ اب بولو، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیوں مجھ سے دور ہوتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ کیونکہ مجھے ٹھکرائے جانے سے خوف آتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس کا دکھ جھیل چکی ہوں، مزید مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ماہم نے اپنا بازو غصے میں چھڑوایا تھا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ جب باہر آئی تو حدید کو کھڑکی کی طرف کھڑا دیکھا تھا۔ بغیر آواز کیے وہ روم سے باہر نکلی کہ راستے میں ہی اسے ماہد نگین بیگم کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ ماما پلیز بابا کی بات مان لیں، ہم ساتھ رہیں گے۔ ماہد نے اسے اپنی خواہش کا بتایا تھا۔ ماہد ٹھیک کہہ رہا ہے ماہم، ماضی میں جو کچھ ہوا وہ میری غلطی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ حدید عالیہ سے پیار کرتا ہے، جبکہ حدید تم سے پیار کرنے لگا تھا۔ میں ماں ہوں، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جذبات دیکھ سکتی ہوں۔ میرے بیٹے کو اپنا لو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ نگین بیگم نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ اب تو ماہم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سن لیا؟ ہو گئی تسلی یا ابھی بھی انکار کرنا ہے؟ ماہم نے مڑ کر حدید کو دیکھا جو کیجول پینٹ شرٹ پہنے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ بغیر مزید کوئی بات سنے وہ چلی گئی تھی۔ ڈیڈ، ماما مان جائیں گی نا؟ ماہد نے حدید سے پوچھا تھا۔
حدید نے ماہد کو گود میں اٹھایا اور اس کے گال چوما تھا۔ بالکل مانیں گی بیٹا، آپ فکر نہ کرو، بس اپنی ماما کا ویلکم کرنے کی تیاری کرو آپ۔ وہ شام کا وقت تھا۔ اس وقت ماہم اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھی حدید اور اپنے رشتے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسی دوران میں اس کے فون میں میسج ٹون بجی۔ میسج حدید کا تھا: میں تمہارے گھر کے پاس پارک میں ہوں، 5 منٹ میں شرافت سے یہاں آؤ، ورنہ اگر میں آیا گیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حدید کا میسج پڑھ کر تو ماہم کو تب چڑھ گئی تھی۔ عجیب زبردستی ہے، میں بھی نہیں جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لے، ماہم نے دل میں سوچا تھا۔ پھر یوں پورے 2 گھنٹے بعد وہ پارک جانے کے لیے اٹھی۔ اس کو یقین تھا کہ اب تک حدید چلا گیا ہوگا۔ جب وہ پارک میں گئی تو وہاں بالکل سناٹا تھا۔ عام طور پر اس وقت یہاں رش ہوتا تھا۔ تھوڑا آگے جب وہ گئی تو سامنے کے منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جہاں سامنے بہت ساری لائٹنگ کی گئی تھی اور پھولوں کے درمیان بورڈ پر لکھا ہوا تھا: ول یو بی مائی لو فار ایور۔ اچانک ماہم نے خود کو کسی کے حصار میں محسوس کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حدید اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ ماہم نے مڑ کر دیکھنے پر اس کے گال چوما۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا انسیکیورٹی ہے کہ تم ہاں نہیں کر رہی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں نے تمہیں کبھی نہیں ٹھکرایا۔ تمہیں خود سے دور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم تنگ نہ ہو، کیونکہ موم اور عالیہ نے تمہارے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی تھیں، اور ان کی حالات میں تم نہ خود سکون سے رہ سکتی تھی اور نہ ہی ماہد کو سنبھال سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے تمہیں اور ماہد کو خود سے دور کیا۔ ماہم، میں بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ میں تمہیں ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کروں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اب تم اپنا فیصلہ بتاؤ۔ حدید نے اس کی رائے جاننا چاہی تھی۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ ماہم نے جانے اس کے منہ سے کیا سننا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ ویسے ہی حدید کے حصار میں کھڑی تھی۔ بالکل نہیں، چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تمہیں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں نے تم سے پوچھنا کی صرف فارمیلٹی دکھائی ہے، ویسے بھی اب تم میرے ساتھ گھر جا رہی ہو۔ ماہد نے تمہارے ویلکم کی بہت ساری تیاریاں کر رکھی ہیں۔ حدید کی بات پر ماہم کو ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی، مگر اب اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ خود بھی حدید سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ حدید اس کی خاموشی سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ راضی ہے۔ دور کہیں زندگی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بلا شبہ یہاں سے جانے کے بعد ان کے زندگیوں کی نئی شروعات ہونے والی تھی۔ ختم شد۔ یہ چھوٹا سا ناول تھا، امید ہے آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک لازمی کیجیے گا، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ شارٹ ناول کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور ناول کا نیم ہے خاموش محبت بائے حوریہ احمد۔